متعدد افراد کو ذہنی تشویش اور مایوسی یا ڈپریشن سے کا زندگی کے مختلف مراحل کے دوران سامنا ہوتا ہے، جو جسمانی وزن بڑھانے کے ساتھ دیگر امراض کا خطرہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر کوئی شخص ڈپریشن میں مبتلا ہونے کے بعد اس کی شناخت کیسے کرے؟ ویسے تو ڈپریشن کی چند مخصوص علامات ہوتی ہیں جو اکثر افراد پہچاننے سے قاصر رہتے ہیں اور زیادہ سنگین نوعیت کے عوارض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مگر کچھ ایسی علامات بھی ہوتی ہیں جن کے عام ہونے کے باوجود لوگ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان علامات کو جاننا یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر چیزوں کی خریداری آپ کے کنٹرول میں نہ رہے اور آپ ضرورت سے زیادہ خرچہ کرنے لگیں تو یہ جان لے کہ ڈپریشن کے شکار کچھ افراد میں یہ غیر معمولی نہیں۔ اب وہ کسی دکان پر جا کر کریں یا انٹرنیٹ پر، اس طرح کی بے مقصد خریداری بنیادی طور پر اپنا ذہن بھٹکانے یا خود اعتمادی بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے۔ مگر یہ ریٹیل تھراپی مختصر المد ہوتی ہے کیونکہ اس سے ڈپریشن میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ڈپریشن بھی بھولنے کی ایک وجہ ہو سکتا ہے۔ تحقیقی رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ ڈپریشن یا تناؤ کا تسلسل جسم میں ایک ہارمون کورٹیسول کی سطح میں اضافہ کرتا ہے۔ ایسا ہونے سے دماغ کا وہ حصہ سکڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے جو یادداشت اور سیکھنے سے منسلک ہوتا ہے۔ ڈپریشن سے جڑی یادداشت کی محرومی بزرگ افراد میں بدتر نظر آتی ہے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ ڈپریشن کے علاج سے اس سے جڑے یادداشت کے مسائل میں بہتری آتی ہے۔ دو بدو کی بجائے آن لائن لوگوں سے رابطے کو ترجیح دیتے ہیں یا زندگی کا زیادہ وقت انٹرنیٹ کی نظر کر دیتے ہیں تو یہ بھی ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ تحقیقی رپورٹس کے مطابق بہت زیادہ ڈپریشن اور انٹرنیٹ کے بہت زیادہ استعمال کے درمیان تعلق موجود ہے۔ امریکہ کی الباما یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں دریافت کیا کہ ڈپریشن کے شکار نوجوانوں میں جسمانی وزن کمر کے ارگرد بڑھنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، جو امراض قلب کا خطرہ بھی بڑھاتا ہے۔ دیگر تحقیقی رپورٹس میں ضرورت سے زیادہ خوراک جسم بدن بنانے بالخصوص درمیانی عمر کے افراد میں اور ڈپریشن کے درمیان تعلق کو ثابت کیا گیا ہے۔ ڈپریشن کے علاج سے ان مسائل پر قابو پانے میں بھی مدد ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سننا عجیب لگے مگر ڈپریشن کے شکار افراد بلاوجہ خریداری کے دوران چیزیں اٹھا کر جیب بیگ میں ڈال لیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے انہیں طاقت اور اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے اور وہ ایسا سوچے سمجھے بغیر کرتے ہیں۔ چوری کی جانے والی چیزوں میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ کمر میں ایسے درد کی شکایت ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ تحقیقی رپورٹس میں ثابت ہوا ہے کہ ڈپریشن سے زیریں کمر کے دائمی درد کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ دائمی کمر درد کے شکار 42% افراد کو اس تکلیف کے آغاز سے قبل ڈپریشن کا سامنا تھا۔ چونکہ اکثر افراد میں ڈپریشن کی تشخیص نہیں ہوتی یا وہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں تو لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ یہ تکلیف اس سے جڑی ہو سکتی ہے۔ ڈپریشن کے شکار افراد اکثر بہت کم جذبات کا مظاہرہ کرتے ہیں، مگر جب کرتے ہیں تو وہ حد سے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ اچانک چڑچڑے اور مشتعل ہو جاتے ہیں، ان کی جانب سے اداسی، نا امیدی، فکر اور ڈر جیسے جذبات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ افراد کو لگتا ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں یا بے وجہ پچھتاوے کا سامنا کرنے لگتے ہیں۔ رویے میں یہ اچانک تبدیلی ڈپریشن کی وجہ سے ہو سکتی۔ ڈپریشن کے شکار افراد میں تمباکو نوشی کا امکان دگنا زیادہ ہوتا ہے، بلکہ وہ ضرورت سے زیادہ تمباکو نوشی کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ ڈپریشن ہوگا اتنی زیادہ تمباکو نوشی کریں گے اور ان کے لیے اس لت کو چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ایسے افراد جن کو اپنی فکر نہیں ہوتی یہ بھی ڈپریشن اور خود اعتمادی کی کمی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ ایسے افراد میں مختلف نشانیاں جیسے دانتوں کو برش نہ کرنا، امتحانات کو چھوڑ دینا یا امراض بشمول ذیابیطس کی فکر نہ کرنا قابل ذکر ہوتی ہے۔ ڈپریشن کے علاج سے لوگ اپنا خیال بھی رکھنے لگتے ہیں۔